يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم. ہمارا آج کا سبق قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات میں سے ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان بنائے گا تو میرے لیے بیان کرنا آسان ہو جائے گا اور آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر یہ مضمون سمجھ میں آ جائے تو دین کے بہت سے عقدے، بہت سے سوالات جو آف اینڈ آن ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان سب کا جواب ہمیں آپ سے مل جائے گا انشاءاللہ. فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. نور کہتے ہیں روشنی کو، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ اندھیرا اور روشنی. روشنی وہ توانائی ہے کہ جس کی موجودگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مان لیا جائے تو یہ کائنات روشن ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو نہ مانا جائے تو یہ کائنات اندھیر نگری چوپٹ راج ہے کہ جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. جیسے ایک گاڑی ہے کہ جس کو ایک چوکس اور ماہر ڈرائیور چلا رہا ہے، اور کسی پرخطر راستے میں چلتے ہوئے بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں کسی پرخطر راستے میں یا ایون اسٹریٹ سڑک پر کوئی اناڑی چلا رہا ہے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرائیور اونگ رہا ہے، تو آپ کے لیے عجیب ٹینشن وہاں پر پیدا ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کب یہ گاڑی ٹکرا جائے، کب کیا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان لیا جائے کہ یہ کائنات آپ سے نہیں چل رہی. اس کو ایک دیکھنے والا، سننے والا، حکیم دانا ہستی چلا رہی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ ذرا اس کے پاؤں زمین پر لگ جاتے ہیں اور اس کی کوئی ٹینشن اس کے دل میں باقی نہیں رہتی. تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے لیے، یہ ایک عربی زبان کا قرآن مجید کا محاورہ ہے اس کائنات کے لیے. آسمان جمع میں السماوات والارض، اور سنگولر ارض زمین کے لیے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال یہاں یعنی محذوف مانے گئے ہیں، انڈرسٹوڈ مانے گئے ہیں الفاظ فی قلب المومن، بندہ مومن کے دل میں. اللہ کی روشنی کی مثال، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے کا مشکات. مشکات کہتے ہیں توق کو، لیکن آپ سبھی ینگ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں تو آپ نے شاید وہ زمانہ نہیں دیکھا جب ہمارے گھروں میں بجلی نہیں ہوتی تھی، اور دیواروں کے اندر وہ ایک جھروکے سے بنے ہوئے ہوتے تھے، اوپر سے ٹیپرنگ اور نیچے سے براڈ، جس میں چراغ رکھا جاتا تھا. کیونکہ اس کے پیچھے کوئی سوراخ نہیں تھا، لہذا ہوا اس میں سے کراس نہیں کر سکتی، لہذا ہوا اس کو پڑتی نہیں. ادھر سے جو ہوا آئے گی اس کو بھی اوٹ ہے، ادھر سے جو ہوا آئے گی اس کو بھی اوٹ ہے، پیچھے تو ویسی دیوار ہے، اور سامنے سے بھی جو ہوا آئے گی اس کو چونکہ کراس ہونے کے لیے کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ملے گا، لہذا وہ ہوا بھی اس دیے کو نہیں بجھاتی. اسے مشکات کہتے ہیں. تو اللہ کے نور کی مثال بندہ مومن کے دل میں ایسے سمجھو کہ ایک مشکات ہے. اب اگر آپ اپنے سینے میں پسلیوں کو ہاتھ لگائیں تو آپ کی یہ نیچے کی پسلی جو ہے وہ یہاں ہے، آپ اوپر چلتے چلے جائیں تو آپ کا سینہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اوپر کی پسلی جو ہے وہ تقریباً یہاں پڑی ہوئی ہے.
تو نیچے سے براڈ اور اوپر سے ٹیپرنگ ہے مشکات کی طرح ہمارا سینہ. اب اس سینے کے اندر کیا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ آرگن جو اس سینے کے اندر ہے وہ دل ہے. جیسے مشکات میں چراغ رکھا ہوا ہوتا ہے، جس طرح مشکات کے اندر چراغ رکھا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شیشے کے اندر بند کر کے، ایک قندیل کے اندر بند کر کے چراغ رکھا ہوا ہے، اور وہ چراغ جو ہے وہ روح ہے، اور ہمارا دل جو ہے وہ گویا اس کا مشکات ہے، اس کا شیشہ ہے کہ جس کے اندر وہ دیکھا. جیسے سب بلب ہم دیکھتے ہیں نا، اس کے باہر شیشہ ہے، اصل فلمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر ہے. تو فلمنٹ اصل میں سورس آف لائٹ ہے، اور یہ اوپر جو شیشہ ہوتا ہے یہ اس کا کور ہے جو اس کی لائٹ کو ہماری مرضی کے مطابق، ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ایڈجسٹ کرتا ہے. تو اللہ کے نور کی مثال بندہ مومن کے دل میں ایسے ہے، ایسے سمجھو کہ ایک مشکات ہے جس میں ایک چراغ ہے. مصباح کہتے ہیں چراغ کو. المصباح فی زجاجہ، زجاج کہتے ہیں شیشے کو، اور وہ چراغ ایک شیشے کے اندر رکھا ہوا ہے، ایک قندیل کے اندر رکھا ہوا ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. اب وہ شیشہ، وہ قندیل ایسے ہے کہ جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو. یعنی اگر جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہماری جو گاڑی کی لائٹ ہوتی ہے وہ چھوٹا سا فلمنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے آگے پیچھے جو ریفلیکٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کی روشنی کو بڑھاتے ہیں. تو اگر کوئی قندیل یا کوئی چمنی وہ ہیرے کے ٹکڑوں سے بنی ہوئی ہو تو آپ تصور کیجئے کہ وہ اس کا ہر پوائنٹ جو ہے وہ کتنی ڈائریکشن میں روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا ہوگا. تو گویا وہ ایک ستارہ ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. اور وہ شیشہ ایسے ہے جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو. یوقد من شجرۃ مبارکۃ، یعنی ہر چیز کو کوالیفائی کیا جا رہا ہے. چراغ تاک میں، اور تاک کے اندر ایک شیشے میں. شیشہ جو ہے انتہائی شفاف اور بہت اعلیٰ کوالٹی کا، جس کا ہر پوائنٹ جو ہے وہ چمکتے ہوئے ستارے کے مانند ہے. اور پھر جو تیل جلایا جا رہا ہے اس کے اندر، جو فیول جلایا جا رہا ہے اس کے اندر، اب اس کی کوالیفیکیشن بیان ہو رہی ہے. جو مختلف فیول جن سے ہم واقف ہیں، مٹی کا تیل ہے، کوئلہ ہے، لکڑی ہے، پھر اس کے بعد پھر سرسوں کا تیل جو عام طور پر پہلے دیوں میں جلایا جاتا تھا. اچھا، پھر اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں اسپرٹ لیمپ. پھر آپ آگے چلے جائیں تو اس سے بھی کوئی ہائی کوالٹی ایویشن پیٹرول ہو، فیول ہو کہ جو اس میں جلایا جا رہا ہو، تو اس میں ایک دھواں جو ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی جو سرسوں کے تیل سے جلایا جاتا ہے اس کا دھواں زیادہ ہوتا ہے، مٹی کے تیل سے جلایا جاتا ہے تو اس کا دھواں کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ ہمیں چمنی جو ہے وہ صاف کرنی پڑتی تھی، روزانہ صاف کر کے پھر لگاتے تھے، پھر وہ روشنی دیتا تھا، ورنہ وہ 5-6 گھنٹے چلنے کے بعد وہ چمنی جو ہے وہ ڈم ہو جاتی تھی اور اس کے اندر دھواں جم جاتا تھا. اسی طرح اس کے مقابلے میں اسپرٹ لیمپ، اس کا آلموسٹ دھواں جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ہے، انویزیبل. لیکن زیادہ دیر چلائیں گے تو جس جگہ پر اس کا وہ روشنی پڑ رہی ہوگی، اس کا وہ شعلہ پڑ رہا ہوگا، وہاں پر اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. تو اس سے بھی کوئی فائن اگر ایویشن پیٹرول ہو تو اس کا اندازہ لگائیے کہ اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ دھواں نام کی کوئی شے نہیں ہے. یوقد، جو جلایا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، زیتون کے مبارک درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. ایک تو زیتون کے اعتبار سے کہ زیتون کا وہ درخت جو کسی باغ کے وسط میں لگا ہوا ہو، وہ دن بھر سورج کی شعاؤں کو ابزارب کرے گا اور اس کے تیل کی کوالٹی جو ہے وہ اور زیادہ ریفائن ہو جائے گی. تو جو مشرق کی طرف ہوگا وہ صبح جو ہے وہ سورج کی روشنی کو ابزارب کرے گا،
اور جو مغرب والا ہے وہ شام کو سورج کی روشنی ابزارو کرے گا زیادہ. لیکن جو عین وسط میں لگا ہوا ہے، جو ہی سورج بلند ہوگا تو اس کی شعاعیں جو ہے وہ ابزارو کرنا شروع کرے گا، اور پیک پر جب ہوگا تو وہ میکسیمم لے گا، اور پھر سورج غروب ہونے تک اس کو کچھ نہ کچھ روشنی کی شعاعیں میسر آتی رہیں گی، تو اس کا جو فیول ہوگا وہ بہت فائن ہوگا. یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا روغن، قریب ہے کہ اس کا فیول جل اٹھے. ولو لم تمسسہ نار، خواہ اس کو نہ بھی چھوئے آگ. آپ میں سے اکثر لوگوں نے چونکہ دیا جلا کے نہیں دیکھا، آپ ورنہ فوراً سمجھ جاتے کہ جو سرسوں کا تیل ہوتا تھا اس کے اندر پہلے وہ روئی کی جو بتی ہوتی تھی اس کو ڈپ کر کے پھر باقاعدہ ایک خاص طرح سے نچوڑا جاتا تھا. بہت زیادہ بھی نہیں کہ اس میں سے سارا تیل نکل جائے، اور بہت زیادہ اگر وہ سوکڈ ہوگا تو بھی نہیں جلتا. وہ یعنی سرسوں کے تیل کو ڈائریکٹلی آگ نہیں لگتی، لہذا اس کو بڑی احتیاط سے رکھا جاتا تھا. اس کے مقابلے میں جو مٹی کا تیل ہے اس کی جو بتی ہے وہ بے شک پوری بھی ڈپ ہوئی ہو تو اس کو آگ لگ جاتی ہے، اور اسپرٹ لیمپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو اور جلدی آگ لگ جاتی ہے. اور اگر کہیں اسپرٹ لیمپ کو استعمال کیا ہوگا، یقیناً آپ نے لیبارٹری میں اسکول کے زمانے میں یا کالج کے زمانے میں، اگر اس کو اسپرٹ ڈالتے ہوئے اس کے ارد گرد کچھ فلو ہو جائے اسپرٹ، تو آپ اس کی بتی کو آگ لگاتے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری ارد گرد جو ہے آگ بھڑک اٹھتی ہے. اسی طرح جو انسٹرکشنز ہیں کہ پیٹرول پمپ پر یا یہاں پیٹرول جو ہے اس کا کام ہو رہا ہو، وہاں سگریٹ بھی قریب نہ جائے. ایون موبائل فون استعمال کرنے سے منع کیا جاتا ہے کہ جب فون کنیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت ایک ہلکا سا شعلہ بنتا ہے، اور اگر اس کو جو پیٹرول کے فیومز ہیں، بخارات، وہ بھی اس کے ان کانٹیکٹ آئیں گے تو فوراً اس کو آگ لگ سکتی ہے. اس لیے کہ آن ریکارڈ ایسے واقعات موجود ہیں. اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ یکاد زیتھا، قریب ہے کہ اس کا فیول بھڑک اٹھے. ولو لم تمسسہ نار، خواہ نہ بھی چھوئے اس کو آگ. نور علی نور، روشنی پر روشنی. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی جانب رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے. اچھا، اب آئے اس کو اطلاق. ہم نے سینے کا اطلاق کر لیا مشکات پر، ہم نے قلب کا اطلاق کر لیا اس شیشے پر، اور چراغ کا ہم نے اطلاق کر لیا روح پر. تو روح کیا ہے؟ ایک روشنی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو بنایا، پھر اس کے جسم کو ریفائن کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ ریفائننگ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے. بھوک، پیاس، غصہ، سیکس، یہ کیا ہیں؟ یہ انسان کے بنیادی انسٹنکٹس ہیں. حیوانات کے اندر حیوانات کو ان پر کنٹرول نہیں ہوتا. جب ہم انسان کے جسم کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ حیوانوں جیسا جسم ہے. آنکھیں، کان، منہ، معدہ، گردے، جگر، دماغ، ایون دل، دھڑکنے والا دل، یہ آپ کو جانوروں کے اندر بھی مل جائے گا. لیکن ہم جانوروں کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں اپنی ان خواہشات پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. جو چیز بھی اسے پسند ہوگی جانور کو، جس کی رغبت اس کے اندر ہوگی، اگر وہ چیز اس کی دسترس میں ہوگی تو جانور اس کو ضرور کھائے گا، جبکہ اس کے اپنے اندر اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوئی طاقت نہیں. کئی دفعہ میں نے تذکرہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے بھینس پالی ہے ان کا تجربہ ہے کہ جب بھی گتاوے کی بالٹی لا کر توڑی کے اوپر ڈلی جاتی ہے تو گتاوا بھینس کا ایک فیوریٹ فوڈ ہے، اور وہ ہر دفعہ کوشش کرتی ہے کہ میں اسے روکھا کھاؤں، لیکن آپ اسے مکس کر کے کھلانا چاہتے ہیں تو آپ اسے تھپڑا مار کے پڑے کرتے ہیں، تب وہ پرے ہٹتی ہے، ورنہ اس کے اندر وہ ٹینڈنسی موجود ہوتی ہے. کہ ایکسٹرنل فورس سے اس کو روکا جا سکتا ہے، انٹرنل فورس سے کوئی جانور اپنی ان خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتا. جبکہ انسان کا معاملہ کیا ہے؟ بھوک،
پیاس اور شہوت، یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے کنٹرول میں رکھی ہیں. اور روزہ کیا ہے؟ رہی تو ہے کہ طلوع فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو اور نہ ہی اپنی جنسی خواہش کو پورا کرو، ایون اپنی بیوی کے ساتھ. حالانکہ چاہت بھی ہوتی ہے، رغبت بھی ہوتی ہے، اپرچونٹی بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں سے شاذ ہی کوئی ایسا ہوگا بندنصیب کہ جو روزے کے اندر یہ حرکت کرتا ہو. کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنی ان خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ انسان، یہ خواہشات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس قلب میں رکھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ قلب انسان کے اس دل کے ساتھ لگایا ہوا ہے. نظر نہیں آتا لیکن بہرحال کنٹرول کرتے ہیں ہم اس کو. جب ہم اس کو ڈائسیکٹ کر کے کھول کے دیکھتے ہیں تو یہ دل جو ہے ویسا ہی لگتا ہے جیسے کسی جانور کا دل ہے، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دل لگایا ہے کہ جس کے اندر یہ سب کچھ کنٹرول ہے. لیکن اب کرنا کیا ہے؟ اختیار تو ہے کہ whether to do or not to do, whether to go or not to go. لیکن اب راستہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ جانا ہے کہ نہیں جانا، کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کھانا ہے کہ نہیں کھانا. یہ کیا ہے؟ یہ روشنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس چراغ کے ذریعے سے، روح کے ذریعے سے دی ہے. یعنی انسان کی خواہشات ایک طرف ہے، اس کا کنٹرول ایک طرف ہے، لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو اس جسمانی خواہشات سے بڑھ کر ہے ہمارے اندر، جو ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ ایسا نہ کرو. مثال کے طور پر آپ بھوکے ہوں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں اور کوئی آ جائے، جیسے آتا ہے حضرات حسنین کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو کوئی مانگنے والا آ گیا، تو پہلے ایک نے کھانا دیا، اس کو دے دیا اپنے حصے کا، پھر دوسرے نے دے دیا، یہاں تک کہ چاروں نے دے دیا. حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر ایک ہوتی ہے کہ اگرچہ اس کا اپنا پیٹ جو ہے وہ خالی رہ جاتا ہے، اس کی بھوک جوں کی توں رہتی ہے، لیکن کسی دوسرے کو دے کر ایک خاص مسرت ہوتی ہے کہ جو فزیکلی انسان کو شاید خود کھانا کھا کر بھی نہیں ملتی. اگرچہ پیٹ کی آگ بجھ جاتی ہے، انسان کی بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اندر سے ایک روشنی ہے جو انسان کو مل رہی ہے. فائدہ نظر آ رہا ہے مجھے ایک کام میں کہ اگر میں یہ ہیرا پھیری کر لوں تو مجھے اتنے لاکھ روپے کا نفع ہو جائے گا، اور بڑے کاروباری لوگ جو ہیں ان کو کروڑوں کا نفع بھی ہو جاتا ہے. لیکن کہے کہ نہیں، کیونکہ یہ 2 نمبری ہے، یہ ہیرا پھیری ہے، نہ کرو. یہ جو اندر سے آواز آتی ہے انسان کو، یہ روح کی آواز ہے، جس کو وہ شیخ سعدی نے اپنی مثنوی میں، ان کی مثنوی چونکہ یہ روحانی ساری واردات سے متعلق ہے، تو اس کا آغاز ہی ایسے کرتے ہیں وہ کہ خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست. یہ جو سارے میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں نا، ان کے اندر ایک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ہوا اسٹور ہوتی ہے، پھر تار ہوتا ہے جہاں سے پھر وہ یہ گٹار بجانے والا جو دوسرا جو ہے اس کو انگلی سے کنٹرول کرتا ہے، اور ہارمونیم بجانے والا وہ جو اس کے اوپر کیز ہوتی ہیں ان سے کنٹرول کرتا ہے. اس سے اب مختلف آوازیں پیدا ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست، از کجا بھی آیدی آواز دوست. کہ انسان کے جسم تو ہے، یہ تو 100% فزیکل وجود ہے، خشک ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں سے میرے دوست یعنی اللہ تعالیٰ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ روح کی آواز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے قلب کے اندر اس کے ساتھ جوڑا ہے ایک روحانی قلب، ایک سافٹ ویئر جو نظر تو نہیں آئے گا لیکن وہ سافٹ ہے، اس کو ہم فیل کر سکتے ہیں. جیسے کوئی بھی سافٹ ویئر ہمیں کمپیوٹر کا سافٹ ویئر نظر نہیں آتا، لیکن ہمارا LCD جو ہے وہ تو وہی دکھا رہا ہوتا ہے جو اس کے اندر سافٹ ویئر لوڈ کیا گیا ہے. تو ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں لیکن نظر نہیں آتا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے روح، جو انسان کو گائیڈ کرتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، ادھر جاؤ، ادھر مت جاؤ. تو اب وہ جو شیشہ ہے وہ قلب ہے، اور اس کے اندر جو چراغ ہے وہ روح ہے. پھر یہ جو فرمایا کہ لا شرقیت ولا غربیہ، یعنی اس کے اندر جو فیول جلتا ہے یہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. اس کا اطلاق کیا ہوگا کہ اگر انسان پریجڈس ہو جائے تو پھر اس کے لیے وہ روشنی جو ہے وہ بھی
پیور نہیں رہتی، اس کو پھر صحیح راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ لہذا انسان کو ہر قسم کے تعصبات سے پاک ہو کر حق کی تلاش کرنی چاہیے، اس کو حق ملے گا، اس کو اللہ تعالیٰ گائیڈنس فراہم کرے گا۔ بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود مان کے نہیں دیا، کیوں؟ تعصب۔ یہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے سارے دینی حلقوں کے اندر یہی پرابلم ہے کہ اچھی سے اچھی بات کرنے والا، کریڈیبل سے کریڈیبل مین بھی کسی دوسرے فرقے کے اندر جو ہے وہ زیرو کریڈیبلٹی رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ہمارے فرقے سے نہیں ہے، دوسرے فرقے کے ساتھ۔ ہم اہل حدیث ہیں، وہ بریلوی ہے، ہم دیوبندی ہیں، وہ اہل حدیث ہے۔ یہ ہے وہ گرہیں لگی ہوئی ہمارے اندر کہ جو ہمیں حق تک پہنچنے نہیں دے۔ یعنی انسان کا کسی ایک گروہ کے ساتھ عملاً متعلق ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن پھر انسان اپنی آنکھوں پر اس گروہ کی پٹی باندھ لے اور پھر حق کہیں اور پڑا ہوا ہو تو اس کو دیکھنے سے انکار کر دے، اس کو ماننے سے انکار کر دے، یہاں اصل میں گمراہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو لا شرقیت ولا غربیہ، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، نور نہ لا نور۔ یہ اصل میں کیا چیز ہے کہ ایک صدیق کا دل، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی سے قبل بھی الطاہرہ تھی، پاک باز خاتون۔ یعنی جیسے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کہہ کر پکارا جاتا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو الطاہرہ، پاک باز خاتون کہا جاتا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے دوست تھے۔ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، تو جیسا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ویسا ہی صاف ستھرا کردار حضرت ابوبکر کا ہے۔ اب آئیے، خورشید رسالت طلوع ہوا، اب وہ بھی کیا ہے؟ روشنی ہے نا۔ آفتاب کہتے ہیں، خورشید کہتے ہیں سورج کو، یعنی ایک دیے کی روشنی ہے، ایک سورج کی روشنی ہے۔ تو وہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں جلایا تھا، اب کسی نے اس دیے کی حفاظت کی، اپنے قلب کو پاک اور صاف رکھا۔ جو ہی خورشید رسالت طلوع ہوا تو وہ جو ڈیوائن روشنی سورج سے آئی تھی، یعنی رسالت کی سورس بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوتا ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ جو اندر روشنی ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ ڈیوائن روشنی ہے۔ مثل نوری، اللہ تعالیٰ کی نور کی مثال بندہ مومن کے دل میں یوں ہے۔ تو جو کہ ان دونوں کی ڈیوائن فریکوینسی ہے، لہذا اب اگر دل صاف ہوگا، اس شیشے پہ اوپر کو گدلا پن نہیں ہوگا، کوئی دھواں نہیں ہوگا، کوئی مٹی نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ روشنی سیدھی اس روشنی کے ساتھ کوئی انسائڈ کرے گی اور ریزوننس پیدا ہوگا۔ جن لوگوں نے فزکس پڑھی ہے وہ میری بات کو آسانی سے سمجھیں گے کہ آگے بڑھ کر، جیسے کہا نا کہ وہ تیل جل اٹھنے کو تیار ہے اگرچہ نہ بھی چھوئے اس کو آگ۔ یعنی ایک ہیں انسان کہ جن کے دل کی روشنی دھندلا رہی ہے، کوئی دعوت دینے والا، کوئی مبلغ جا کر بار بار اس کو نصیحت کرے گا، واضح کرے گا، پھر جا کر کچھ بات واضح ہوگی اس پر۔ لیکن یہ جو دو تھے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اور ان جیسے اور میں نے ایک مردوں میں سے ایک عورتوں میں سے ذکر کیا ہے، حضرت ابوبکر اور حضرت خدیجہ کا۔ اب نوٹ کیجئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے تشریف لائے ہیں، اور ایک بڑا ان یوزول ان ایکسپیکٹڈ ایکسپیرئنس ہے۔ آپ گھبرائے ہوئے آئے ہیں، کانپ رہے ہیں، زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کمبل اڑایا ہے اور پھر پوچھا ہے کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ تو آپ نے ان کو اپنا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح مجھے آواز آئی اور پھر یہ اقرا بسم ربک الذی خلق، میرے دل میں یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں۔ تو اب امکان کیا ہے؟ یعنی لوگوں پر جنات کے سائے بھی تو ہوتے ہیں نا،
اس میں کیا ہے، انسان جو ہے وہ بڑبڑانے لگتا ہے، کچھ اب نارمیلٹی ہوتی ہے، کچھ پریشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہو کہ جس پر واقعی کوئی جنوں کا سایہ ہوا ہو تو اس کے پاس جانے سے بھی خوف آتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے وہ ٹریمنڈس کردار ہے، ان میچڈ ہے، کہ انہوں نے کہا کہ آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے والے ہیں، آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور یہیں سے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ نارملی کسی نوجوان کو کوئی جوان بیوی شادی کرنے کے لیے نہ ملے تو اس کے لیے ایک ڈپریویشن کی بات ہوتی ہے نا، کو ہو سب کہیں گے یار ہو بیچارے نو کوئی جوان کڑی بھی نہیں لبھی، 40 سال دی عورت 15 سال بڑی لبھی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان تھا۔ اب اگر یہاں پر کوئی جوان لڑکی ہوتی تو شاید وہ خود رونا پیٹنا شروع کر دیتی، او میرے خاوند کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ساتھ لے کے گئی ہیں کانفیڈنس کے ساتھ، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ وہی ناموس ہے کہ جو موسیٰ پر اور فلاں 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 آیا تھا۔ بھتیجے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں نکال باہر کرے گی۔ آپ نے فرمایا ہاں واقعی؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو ان کے ساتھ ظاہر خط کھڑی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر اب آپ کو تنہا نہیں پہنچے گا، تو سب سے پہلے ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ڈکلیئر کیا، اور پھر حضرت خدیجہ نے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگری یار حضرت ابوبکر کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا۔ اور پھر جب ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور پھر حضرت ابوبکر کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول نامزد کیا ہے، تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارا روز کا ایکسپیرینس ہے کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو ہم اس کو غور سے چہرے پہ دیکھیں تو چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ جھوٹا کہ سچا۔ تو حضرت ابوبکر نے بھی تصدیق کر دی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے سامنے میں نے اپنی دعوت رکھی ہو اور اس نے کچھ وقت نہ لیا ہو اس کو قبول کرنے میں، سوائے ابو بکر کے رضی اللہ عنہ، کہ ادھر میں نے اس کے سامنے دعوت رکھی، جھٹ اس نے تسلیم کر لیا۔ تو اب یہ بڑی ان آیات کو کہ قریب ہے کہ اس کا فیول بھڑک اٹھے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، خواہ اس کو نہ بھی چھوئے آگ۔ یعنی آگے بڑھ کر حضرت خدیجہ نے، حضرت ابو بکر نے، پھر گھر میں چھوٹے بھائی حضرت علی تھے انہوں نے، اور گھر میں جو آزاد کردہ غلام تھے زید ابن حارثہ، انہوں نے آگے بڑھ کر قبول کر لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صدیقین ہیں، جنہیں نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ صدیقین کا ہے۔ تو یہ سب صدیقین ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر اس روشنی کو قبول کیا ہے۔ تو نور علی نور، ان کا سینہ پہلے بھی روح کی روشنی سے منور تھا اور اس پر پھر ایڈ ہو گئی سورج کی روشنی، تو نور علی نور ہو گیا، روشنی پر روشنی ہو گئی۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی روشنی کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور کوشچن ایڈریس کیا جا رہا ہے یہاں پر، وہ کیا ہے کہ وہ جو طاق ہے وہ تو خواہ مسجد کا ہو، خواہ مندر کا ہو، خواہ شراب خانے کا ہو، یا کسی بے حیائی کے اڈے کا ہو، وہ اسی اینٹ گارے سے بنا ہوا ہوگا۔ اگر وہ سیمنٹڈ ہے، سیمنٹ کے دور کا ہے، تو اسی سیمنٹ سے، انہی اینٹوں سے، اسی کنکریٹ سے بنا ہوا ہوگا، ایک ہی کا ہوگا سب کا میٹیریل۔ لیکن اصل فرق کیا ہے کہ جو شراب خانے کے در و دیوار ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہوتی ہے، اور جو مسجد کا در و دیوار ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی اندر سے شروع کر دینا، اندر شیشہ، روح، پھر قلب، پھر سینہ۔ اب اس جسم کو کوالیفائی کیا جا رہا ہے کہ وہ جسم کیسا ہے۔ یعنی شراب خانے کے طاق پر اس کو قیاس نہ کیجیے گا، کسی
سود کے بینک کے طاق پر اس کو قیاس نہ کیجیے گا، وہاں اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہوتی ہے۔ فی بیوتن، اب یہ نوٹ کیجیے گا کہ یہ جو آیت شروع ہوئی اللہ نور السماوات والارض سے، یہ جا کر آیت نمبر 38 پہ جا کے ختم ہوئی ہے۔ جو ختم ہوا ہے جملہ اس کا، کئی آیات ہیں لیکن جملہ ایک ہے، ایک ہی جملہ ہے جو چل رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور درمیان میں جتنی بھی آیات ہیں ان پر آپ نوٹ کیجیے گا لا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جملہ کنٹینیوس ہے۔ تو اب وہی جو بیان ہو رہا تھا طاق کا، شیشے کا، اور اب وہ جو گھر ہے جس کا وہ طاق ہے اس کی کوالیفیکیشن بیان کی جا رہی ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، وہ قندیل ان گھروں کا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ، اور ان میں اللہ کے نام کو یاد کیا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، ان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں رجال، وہ مردانے کار، رجل کہتے ہیں مرد کو، اس کی جمع ہے رجال۔ تو ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ مردانے کار، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، جن کو نہیں غافل کرتی تجارت اور نہ ہی سودا بیچنا۔ اب بزنس جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آف اینڈ ایوری ناؤ اینڈ دین یہ مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد کے۔ مسجد میں اذان ہو گئی، مؤذن نے بلایا کہ آؤ نماز کی طرف، اب اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے کہ یار میں بڑا لاکھوں روپے کا بزنس کر رہا ہوں، اگر میں یہاں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں تو آئی ول فیس اے لاس۔ ادھر لاکھوں کا فائدہ ہوگا، ادھر اللہ ملے گا۔ اب انسان کے پاس یہ چوائس ہے نا۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں کے چراغ کی بات ہو رہی ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، اور خاص طور پر سودا بیچنا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے دکان کھولی ہے صبح سے لے کر شام تک، اور بیچ بیچ میں سے آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن عین نماز کے وقت کوئی بڑی پارٹی آ گئی، بڑا سودا آ گیا، تو پھر بڑوں بڑوں کا ایمان ہل جاتا ہے کہ چلو یار باج اپنی نماز پڑھ لوں گا، ایک گات کب کو تعلق ہمیں۔ اب یہ وہ کیفیت اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ولا بیع، تجارت ولا بیع، جنہیں نہیں غافل کرتی اللہ کی یاد سے تجارت یا سودا بیچنا۔ کس سے؟ ان ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، اللہ کی یاد اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون یوما، وہ ڈرتے رہتے ہیں ایک ایسے دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس دن دل خوف سے گھبرا جائیں گے اور گھبراہٹ کے وجہ سے آنکھیں پتھرا جائیں گی، الٹ جائیں گی۔ اور یہ بھی ہمارا نارمل ایکسپیرینس ہے کہ جب کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے تو انسان کا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے، اور انسان کی آنکھیں جو ہے ایسی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں جیسے پتھر بن گئی ہیں۔ تو یہ وہی محاورہ جو اردو میں بھی ہے، آنکھوں کا پتھرا جانا، دل کا دہل جانا، کہ جس دن دل دہل جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جائیں گی، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، وہ دن کیوں قائم ہوگا قیامت کا دن؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کا ان کو بدلہ دے، یا ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے۔ یہ دونوں ترجمے ممکن ہیں۔ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ تو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان کے بہترین اعمال کا بدلہ یہ ذرا تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ورلڈ کپ کرکٹ کا پاکستان نے جیتا تھا، اس میں ایک خاص رول تھا کہ جس کی وجہ سے پاکستان سیمی فائنل میں گیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ اگر بارش ہو جائے، ایک ٹیم باری لے چکی ہے اور دوسری ٹیم باری لے رہی ہے، بارش شروع ہو گئی، تو اب جو بیسٹ اوورز ہیں پہلی ٹیم کے، ان کا ایوریج جو ہے وہ اس کا تقاضا کیا جائے گا ان سے، اور اسی میں پاکستان جو ہے شاید ساؤتھ افریقہ سے میچ جیت گیا تھا اور سیمی فائنل میں پہنچ گیا تھا۔ تو وہاں بھی کیا ریشور کیا جا رہا ہے کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کا بدلہ ان کو دے، یعنی سارے جو چھوٹے اعمال ہیں ان کی بھی
ان کو نکال کر بڑے اعمال کے حساب سے ان کا بدلہ دیا جائے، ایز اف اس نے سارے اچھے کام کیے ہیں، اس نے اچھی پرفارمنس کبھی کبھی دکھائی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب کسی کو فیور دینا ہو نا تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان اس کو ادھر سے فیور دیتا ہے، ادھر سے فیور دیتا ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے، اور اب کیا ہے ان کو فیور دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے جو بیسٹ اعمال ہیں ان کے حساب سے پورے اعمال ٹریٹ کر کے ان کو بدلہ دیا جائے گا تاکہ انہیں خوب بھرپور بدلہ عطا فرمایا جائے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، اور پھر اپنے فضل سے اپنی مہربانی سے مزید عنایات بھی کرے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے. اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کر پھر آخری آیت کی طرف پہلے چلیں. اس کا بالکل الٹ کیا ہے کہ ایک ہے بندہ مومن کا، صدیق کا سینہ جو پہلے بھی روشن تھا اس لیے کہ اس نے شیشے کو صاف رکھا ہوا تھا اور وہ روشنی ساری کی ساری سرایت کر کے سینے میں اکٹھی ہو کے وہ پورے جسم میں سرایت کر رہی تھی. اب اس کے بالکل برعکس کردار پیش کیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ کافروں کی مثال ایسے ہے، او کا ظلمات، یا اندھیرے، فی بحر اللجی، کسی گہرے سمندر میں، یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ جس کے اوپر موج در موج پانی ہے اور پھر اوپر بادل بھی چھائے ہوئے ہیں. اب سمندر کی تہ میں جو یعنی کلومیٹرز کے حساب سے ہوتی ہے، اس کی تہ میں جو اندھیرا ہے اس کا تصور کرو. ابو لہب کا جو سینہ ہے وہ اتنا تاریک ہے کہ جتنی تاریکی کسی گہرے سمندر میں جہاں موج پر موج در موج در موج پانی ہو، پھر رات کو بادل بھی چھائے ہوئے ہوں، تو وہاں جو اندھیرا ہوگا اس کا تصور کرو. تو ابو لہب کا سینہ اتنا ڈارک ہے. او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، اوپر بادل بھی چھائے ہوئے ہوں، ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرے. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، یعنی ہم جس اندھیرے سے واقف ہیں اس میں بھی اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ ہلا کر یوں کر کے ہلائے نا تو اس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں چاول پڑ جائے گی کہ یہ ہاتھ آ رہا ہے. اس میں اتنا اندھیرا ہے اذا اخرج یدہ کہ وہ اپنا ہاتھ بھی نکالے لم یکد یراہا تو قریب ہے کہ اس کو بھی دیکھ نہ پائے. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کے لیے اللہ ہی کو روشنی نہ رکھے نہ بنائے، فما لہ من نور، تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو روح عطا فرما کے بھیجا. ہم نے اپنی شہوات سے، حیوانی خواہشات سے اس پر دھبے لگائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو دھو دیا جاتا ہے، پھر شیشہ صاف ہو گیا. اور اگر اس گناہ پر کنسسٹنٹ رہے، پرسسٹنٹ رہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا دل یوں بند ہو جاتا ہے. اپنی پٹھی بند کر کے فرمایا یوں بند ہو جاتا ہے کہ اب سیل ہو گیا، اب اندر کی روشنی باہر نہیں آ رہی. کہیں تو اس کو فرمایا کہ یہ قبریں ہیں ان کی، انہوں نے روح کو قبر بنا دیا، اپنے دل کو روح کا قبر بنا دیا ہے، اس کے اندر اس کو دفن کر دیا ہے. اب کیا ہے؟ اسی کے لیے علامہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یعنی جب انسان برائی بھی کر رہا ہے لیکن دل میں ابھی کچھ نہ کچھ اس کی روشنی باہر آ رہی ہے، بالکل ڈارک نہیں ہوا اس کا سینہ. یعنی دھندلے شیشے میں سے بھی تو روشنی آ جاتی ہے نا. تو اس وقت تک کیا ہے؟ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے. آپ سب کی زبانیں بند کر لیں اپنی چرب زبانی سے، اپنے آرگومنٹ سے، لیکن یہ اندر سے آپ کو آواز آتی ہے یو آر رانگ، یو آر رانگ، یو آر رانگ. لیکن جب بار بار انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور جو ضمیر کی آواز کو بھی سننا چھوڑ دیتا ہے، دبا دیتا ہے، دب، پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ. پھر انسان کو وہ ضمیر کی جو چبن ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اور یہ بڑے بڑے جو کافروں کے سردار ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے پر کوئی پشیمانی بھی نہیں تھی. سورۃ قیامہ میں کہا گیا نا کہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی،
ثم ذهب الى اهله يتمتع، کہ اس نے نہ نماز پڑھی نہ تصدیق کی بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور پھر اپنے گھر والوں کے پاس سامنے گیا اکڑتا ہوا کہ میں نے آج یہ کر دیا، میں نے ایسے ستایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے ایسے ان کو تنگ کیا۔ یہ کیا ہے؟ اب الٹا خوش ہو رہا ہے اپنی برائیوں پر، اپنی حرکتوں پر۔ تو یہ کیا ہے کہ اب اس کا دل، اللہ تعالیٰ پھر اسی کو مختلف اسالیب ہیں اس بات کو بیان کرنے کے۔ پہلے پارے کے پہلے ہی رکوع میں ان کو کیا کہا گیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے اب ان کے دلوں کو سیل کر دیا، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کو بھی، وابصارہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، they can't see۔ سورہ حج میں فرمایا گیا کہ انہا لا تعمی الابصار، یقیناً یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، اصل میں اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں کہ جو سینوں کے اندر ہیں۔ اقبال نے کہا نا، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں ہے، نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف پاک صاف رکھے، ہم سے غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہوں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہمیں شرمندہ ہونے کی توفیق دے، اس سے بھی دل جو ہے وہ دھل جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف مائل رکھے، اپنی روشنی سے ہمیں محروم نہ کرے، اگرچہ ہماری کرتوتیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی بڑا مہربان ہے۔ تو وہ جو اندر سے آ رہی ہے نا ضمیر کی آواز، اس کو رسپونڈ کرنا، اس پر کم سے کم شرمندگی کا اظہار کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ بھی بڑا ضروری عمل ہے۔ جب انسان معافی بھی نہیں مانگتا اور پر شرمندہ بھی نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے وہ کیفیت ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے۔ اب درمیانی آیت کی طرف آئیے، والذین کفروا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ جو دل سے انکار کرنے والے ہیں، خاص زبان سے وہ مسلمانی کیوں نہ ہوں یا منافقین ہی کیوں نہ ہوں، والذین کفروا، اور وہ لوگ کی جو کافر ہیں، اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ اکثر ہمارے دلوں میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کوئی کافر کوئی ویلفیئر کا کام کرتا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ اگر کوئی کافر ویلفیئر کا کام کرتا ہے تو اسے آخرت میں اس کا کوئی اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سوال کیا ہے کہ ایک شخص آخرت کو نہیں مانتا تو وہ کوئی ویلفیئر کا کام کیوں کر رہا ہے؟ نام بنانے کے لیے کر رہا ہے یا بس ویلفیئر کے لیے کر رہا ہے؟ اگر ویلفیئر کے لیے کر رہا ہے تو جو مقصد تھا برا ہو گیا۔ نام بنانے کے لیے کر رہا ہے تو نام ہو گیا، سر گنگا رام، مدر ٹریسا، فلاں فلاں فلاں، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ظاہر نے بڑے کام کیے ہیں اور انسانیت کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک حدیث سن لیں تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث مسلمانوں کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے کوئی نیک کام نہیں کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کا حساب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص جو ہوگا وہ سخی کہلایا ہوگا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ اے شخص، میں نے تمہیں ڈھیروں مال دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ، میں نے اس مال میں سے دیا لوگوں کو لترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ کہتا ہے، انکا اعطیتا، تو نے لوگوں کو دیا تھا تاکہ لتقال سخیا، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، فقد قیل، وہ کہا جا چکا، لہذا دفع ہو جائے گا۔ دوسرا جو ہوگا وہ شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا میں تمہیں جسم دیا، طاقت دی، جان دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں جنگ کی اور جان پیش کر دی، نذرانہ پیش کر دیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، فقط قیل، وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ تیسرا جو ہے وہ عالم ہوگا بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں اپنی کتاب کا، اپنے دین کا علم دیا، تو نے کیا کیا میرے لیے؟ وہ کہا کہ اللہ میں نے تیری کتاب کا علم حاصل کیا اور اسے دوسروں کو پڑھایا، سکھایا، دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا لتقال قاریا، تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، عالم کہیں، فقط قیل، وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں جا کے پھینک دو۔ تو اب بڑی اس آیت کو بڑی بہت واضح ہے کہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو حقیقتاً کافر ہیں، یعنی اللہ کی اور آخرت کے منکر ہیں، اعمالہم، ان کے اعمال
کیسے ہوں گے؟ کسراب بقیت، جیسے ریت کسی چٹیل میدان کے اندر، جاسبہ الزمان ما، کہ جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے نوٹ کیا سفر کرتے ہوئے کہ دور نظر آتا ہے کہ جیسے موٹر وے پر پانی کھڑا ہوا ہے، لیکن پاس پہنچتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا، وہ سڑک ہی چمک رہی ہوتی ہے اور انسان کو پانی محسوس ہوتا ہے۔ تو جس کو کوئی پیاسا پانی سمجھ بیٹھتا ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس تک پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، اس کو کچھ نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ، اللہ کو وہاں موجود پاتا ہے، یعنی اس کو موت آ جاتی ہے، فوفاہ حسابہ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب چکا دیتا ہے، واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔